قرآن مجید میں یہاں اسلوب اتنا خوبصورت ہے. ویسے تو قرآن ہے، قرآن جہاں بھی ارشاد فرماتا ہے تو ظاہر ہے کہ خالق کا کلام ہے تو پھر اس کا وصف اپنا ہی ہے. لیکن یہاں ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے، کہا گیا کہ حضور کی ازواج، حضور کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں. جب مائیں ہیں تو لا محالہ طور پہ پھر نبی مومنوں کے روحانی باپ لگے. نسبی باپ تو کسی کے نہیں، اس کی تو نفی کر دی گئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. تو وہ حضرت زید والا ایک واقعہ آیا، جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے تو لوگوں نے انہیں زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، تو اس کی نفی کر دی گئی. لیکن روحانی طور پہ تو حضور مومنوں کے باپ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو حضور نے خود فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں. اور یہاں قرآن نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو اہل ایمان کی مائیں قرار دیا. تو جب وہ مائیں ہیں تو پھر لا محالہ طور پہ نبی اہل ایمان کے روحانی باپ ہیں. لیکن یہاں باپ کہا نہیں گیا. نبی علیہ السلام کی ازواج کو اہل ایمان کی مائیں کہا گیا تو حضور علیہ السلام کو اہل ایمان کا روحانی باپ کہہ دیا جاتا، لیکن یہاں نہیں کہا گیا. ازواج روحانی مائیں ہیں تو پھر حضور روحانی باپ ہے. چونکہ وہ مائیں بنی ہیں امت کی تو وہ حضور کی وجہ سے بنی ہے نا. حضور کے نکاح مقدسہ میں آئیں تو مومنوں کی مائیں بن گئی. اگر ایسا نہ ہوتا تو مومنوں کی مائیں نہ بنتی. ان کو عزت ملی تو حضور کے دامن سے وابستہ ہونے سے. قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے کہ تم جڑ گئی ہو میرے رسول سے. یار جو حضور سے وابستہ ہو جائے تو وہ عام نہیں رہتا، تو پھر نبی کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا، نبی کی اپنی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. تو جس نقطے کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں. تو جب حضور کی وجہ سے وہ مائیں لگیں تو پھر حضور علیہ السلام یقیناً اہل ایمان کے روحانی باپ ٹھہرے نا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. لیکن یہاں روحانی باپ نہیں کہا گیا، بلکہ ایک اور لفظ کہا گیا، النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کہا کہ نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی اہل ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام محبت فرماتے ہیں. اس محبت کو دیکھ کر کے حضور کے گھر والے، حضور کی ازواج، حضور کی بیویاں وہ اہل ایمان سے یوں پیار کرتی ہیں جس طرح بیٹیوں سے ماں پیار کرتی ہے. کہ ان کا رشتہ ماں جیسا ہو گیا حضور کو دیکھ دیکھ کے. اب حضور کا رشتہ باپ جیسا ہو تو باپ اور ماں دونوں کے رشتے کو اگر موازنہ کریں تو ماں کا رشتہ باپ کی نسبت گہرا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، جتنا پیار ماں کرتی ہے اتنا پیار باپ تو نہیں کرتا. ماں تو ماں ہوتی ہے، اور ماں کا اولاد کے ساتھ تعلق باپ کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، تو ماں زیادہ پیار کرتی ہے. تو یہاں اگر نبی علیہ السلام کو باپ کہا جاتا اور ازواج مطہرات کو مائیں کہا جاتا تو ماؤں کا پیار، تو ماؤں کی ہمدردی، ماؤں کی شفقت تو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کہا کہ نبی کے پیار کو دیکھ دیکھ کے ازواج کا پیار امت کے ساتھ، ہمدردی اور شفقت امت کے ساتھ ماؤں جیسی ہو گئی ہے. باقی رہی بات نبی علیہ السلام کی باپ کیا، اولا بالمومنین من انفسہم، مومن اپنی جانوں سے اتنے قریب نہیں جتنا نبی ان کے قریب ہے. یعنی باپ سے بھی اوپر کوئی رشتہ ہے. اللہ اکبر! اتنا گہرا اور اتنا گوڑا رشتہ ہے نبی علیہ السلام کا اہل ایمان سے کہ نبی علیہ السلام کی محبت کو دیکھ کر ازواج کا رشتہ بھی ماؤں جیسا ہو گیا. تو نبی علیہ السلام کا رشتہ تو پھر ان کا رشتہ ہے، تو وہ روحانی باپ بھی ہیں. لیکن یہاں قرآن نے جو کہا اولا بالمومنین من انفسہم، کہ
کہ مومن اپنی جانوں کے خود اتنے قریب نہیں ہیں جتنے رسول اللہ ان کے قریب ہیں۔ اس کا اقرب معنی بھی کیا گیا ہے اور اس کا معنی احق بھی کیا گیا ہے۔ اولا بمعنی اقرب اور اولا بمعنی احق۔ اقرب کا معنی زیادہ قریب اور حق کا معنی زیادہ حقدار، کہ اہل ایمان اپنی جانوں کے خود اتنے حقدار نہیں ہیں جتنا حق رسول اللہ کو حاصل ہے۔ تو جب وہ اتنے شفیق ہیں اور ان کی شفقت کا عالم یہ ہے کہ ازواج مائیں لگی اور حضور روحانی باپ ہوئے اور مومنوں کی جانوں سے قریب ہوئے، تو پھر اہل ایمان کے ساتھ رشتہ کتنا گوڑا ہوگا۔ عزیز علیہ ما عنتم، ارشاد کیا کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ جب تم تکلیف میں آتے ہو تو نبی علیہ السلام بے چین ہو جاتے ہیں، تکلیف میں تم آتے ہو بے قرار یہ ہوتے ہیں۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ یہ نبی کا امت کے ساتھ رشتہ ہے۔ لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، اے میرے امتی تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے، اس کا احساس مجھے ہوتا ہے۔ تو یہ امت کے ساتھ نبی علیہ السلام کا رشتہ ہے۔ تو جب اتنا گوڑا رشتہ ہوگا تو کس قدر نبی کو فکر مندی ہوگی امت کی تربیت کی۔ باپ کا جو رشتہ اولاد کے ساتھ ہوتا ہے تو اولاد کا رخ ٹیڑھا ہو رہا ہو اور ان کی سمجھ ٹھیک نہ ہو تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کا قرار اٹھ جاتا ہے، ان کی زندگی کا سارا چین ختم ہو جاتا ہے۔